حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کی اس پروقار تقریب میں بطور مہمان خصوصی، بطور سرپرست اعلیٰ اور بطور صدر محترم خانوادہ اہل بیت اطہار کے تین شہزادے تشریف فرمائے اور پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن کا تذکرہ میں ابھی کر رہا تھا پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور فخر السادات پیر طریقت، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید کرامت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے بڑے زیرک اور دانا علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو معجزہ معراج کے عنوان سے فرمائی، جن میں سر فہرست حضرت صاحبزادہ ضیاء المجتبیٰ صاحب، اور اس سے پہلے فخر القراء حضرت مولانا قاری محمد اشرف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج حافظ صاحب احمد خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جب بھی ان کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے پیر و مرشد کی یاد آتی ہے، اور آج کا جو دن ہے یہ میں نے ذہن میں اپنے یہ رکھا تھا کہ یہ تاریخ کسی کو نہیں دینی۔ گھر میں میری کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، میرے والد صاحب کا سالانہ ان کا احسار ثواب کا پروگرام ہوتا ہے، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ یہی چاہیے، میں نے کہا میں ہر صورت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کئی لوگوں نے کہا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اس دن فارغ ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے فیوز و برکات میں وسعتیں عطا فرمائے۔ میں ان کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں کہ انہی کے دم قدم میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دولت سے، علم دین کی خدمت کی دولت سے مالا مال۔ جو تینوں شہزادے میں آپ کے دیکھتا ہوں وہ ماشاءاللہ بارش بھی ہیں اور سنت کے پابند بھی ہیں اور دین کے خادم ہیں۔ تو یہ کسی دین کے خادم کے لیے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اس کی اولاد دین کے اعتبار سے اس کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ اولاد کے لیے بھی یہ مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے اور خوش بختی ہے کہ وہ کسی نیک شخص کی اولاد میں سے۔ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے جو بندے کو اپنے زور بازو سے نہیں ملتا، محض اللہ کی عطا سے نصیب ہے۔ چونکہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ رجب المرجب کا ہے،
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی۔ یہ 12 مہینے انسانوں نے تجویز نہیں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ کب سے فرمایا؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے 12 مہینے ہیں جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش، اور آگے فرمایا منها 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس کا آسانی سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن مہینوں کا بقیہ 8 مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ احترام ہے، یہاں تک کہ ظہور اسلام سے بھی پہلے، توجہ رکھیں گے تاکہ ذرا وقت زیادہ ضائع نہ ہو، اسلام کے ظہور سے بھی پہلے یہ 4 مہینے حرمت والے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ سال کے درمیان میں ہے۔ یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نشاندہی فرمائی۔ اس میں شوال المکرم کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے ذیقعد ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم الحرام ہے، درمیان میں 1 مہینہ ہے جو ابھی رواں دواں ہے، اس کا نام ہے رجب المرجب۔ تو یہ ان مہینوں میں سے ہے جس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس کو جو شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے مشہور روایات کے مطابق اس مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب یہ مشہور ہے، حتمی بات نہیں۔ حتمی بات کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر حتمی ہو، امت کا اجماع اس پہ ہو، تو جو اس کا انکار کرے گا یا یہ کہے گا کہ اس رات میں نہیں ہوا فلاں رات میں ہوا ہے، تو پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ امت کے اجماع کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات اس لیے کہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک ہوتا ہے اہل سنت کا اجماع، وہ اور ہے، ایک ہے امت کا اجماع، وہ اور ہے۔ اہل سنت کے اجماع کا انکار کرے تو اہل سنت کے زمرے سے باہر نکل جائے، پھر وہ سنی نہیں ہوتا، کچھ اور ہو جائے۔ اس لیے آج کل جو آپ سوچیں دیکھتے ہیں، بعض بندے اہل سنت کے مقابلے میں اپنا نظریہ گھڑتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ اہل سنت کا ایک دائرہ ہے جو 1400 سال سے کھینچا جائے، یہ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں جو اہل سنت کے ہر فرد کو اپنے ذہن میں محفوظ ہے۔ کیونکہ یہ بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں، کیونکہ ادھر بات چل نکلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار۔ ان قریب میری امت، یہ ہے امت ہی، امت سے نہیں نکالا جا سکتا، پھر امت جو ہے آگے پھر اس کی اور بھی تھوڑی اس کی وسعت،
یہ امت سے مراد وہ ہے جو اقراری ہے. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد ہر شخص سرکار کا امتی ہے، لیکن دو قسم کے ہیں، ایک کو انکاری کہا جاتا ہے، ایک کو اقراری کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں اسے کہتے ہیں امت دعوت ہے اور امت اجابت. امت دعوت میں سب آتے ہیں، کفار بھی، مسلم مشرکین بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، سب آتے ہیں امت دعوت. امت اجابت میں جنہوں نے سرکار کی غلامی کا پڑھا. نعرہ تکبیر، اچھا یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سنیں. پھر امت اجابت میں جنہوں نے قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، سرکار کو مانا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے نمائندے ہیں، پھر کئی گروہ اس کے اندر ہو گئے. اس کی نشاندہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان قریب میری امت، یہ ستفترق امتی، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو. یہ کوئی اس طرح کی روایت نہیں ہے جس کو کہا جائے کوئی کہانی ہے یا گھڑی ہوئی ہے یا پتہ نہیں. یہ سیاستہ کی کتابوں میں بڑے بڑے علماء نے اس پہ کلام کیا اور سب نے اس کو صحیح مانا. ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں. آگے حرف استثناء فرمایا، یعنی اس میں سے نکالا اس کو جو مقصود سے خارج ہوتا ہے. حرف استثناء کا معنی ہوتا ہے کہ مقصود کو خارج کرنے والا جو حرف ہے، الا لائے فرمایا الا ملتم واحدہ، سوائے ایک جماعت، اس کو ملت واحدہ سے تعلق. پوچھا گیا بارگاہ رسالت میں سوال ہوا، من ہی یا رسول اللہ، آقا وہ جماعت جو جنتی ہے وہ کون سی؟ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں. نعرہ تکبیر، علامہ مفتی انس القادری صاحب. یہ تو ایک میں برسبیل تذکرہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھی رہے. اس کے ساتھ ملتی جلتی اور بہت سی روایات. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عنقریب تم دیکھو گے میری امت میں بہت بڑا اختلاف برپا ہو جائے. اس وقت سرکار نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، تمہارے لیے تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جو بڑی جماعت ہے اس کی پیروی کرو. پھر بعض روایات میں یہ بھی سرکار نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، یہ جماعت پر اللہ کا ید ہے، یہ جماعت پر اللہ کا ید ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، لیکن ہم ذرا بچ کے معنی کرتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے. پھر اس کے لیے معنی یہ کرتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کو اللہ کی تائید حاصل، جماعت پہ اللہ کا کرم، جماعت پہ اللہ کا فضل. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کا مددگار خود اللہ. مسلک حق اہل سنت اور جماعت، آج نعرے ختم نبوت، علماء اہل سنت، ید اللہ علی الجماع، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جماعت کا خود رکھوالا ہے. سبحان اللہ. حضرات تشریف لے آئے، میرا تھوڑا سفر آسان ہو گیا. میں نے بگرنا یہاں سے فارغ ہو کے سیدھے ہی ان کے پاس جاتا، تھوڑا آتے ہوئے راستے میں سو گیا. ہم آپ بھی آتے رہے، راستے میں اب آپ کو لینے ہیں، آپ کو لے رہے ہیں، سفر ادھر ہی ہے. مرحبا. حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا، ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص جماعت سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹا، فمن شذ، یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی پیر، کسی مفتی، کسی شیخ کا کلام نہیں ہے، سارے نبیوں کے سردار کا فرمان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شذ فی النار، جو شخص بال برابر اس سے آگے پیچھے ہٹا وہ جہنم کے گہرے گڑے میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر حال جماعت کی جو حدیں قائم ہو چکی ہیں اس کا پابند رہا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مولانا بہاری۔ حضرات، میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ایک ہی جماعت ہے جس کو کبھی جماعت سے، کبھی یہ فرما کر کہ میں اس پر ہوں، میرے صحابہ اس پر ہیں، یہ سرکار نے نشاندہی کی۔ سب سے پہلے جس ہستی نے ہماری اس جماعت کا نام اپنی زبان پہ برملا جاری کیا باطل فرقوں کے مقابلے میں، وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اس وقت چونکہ یہ صحابہ کرام کا آخری دور تھا، اس دور میں یہ فتنے جنم لے چکے تھے، تین فرقوں نے بڑی آب و تاب سے سر ابھارا تھا، جس میں فرقہ قدریہ، جبریہ اور مرجیہ۔ یہ تینوں کے نظریات ابھی میں اگر کھولوں تو پھر یہ مضمون جو ہمارا ہے وہ تھوڑا ہٹ جائے گا، صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے تینوں کے نظریات جب ابھرے، حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں ان کے نظریات پیش کیے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، ان میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں ہی غلط ہیں۔ تو پوچھا گیا صحیح کون ہے؟ فرمایا ہاں۔ سوال وہ بھی آپ کیوں ہیں یہ سارے غلط ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا۔ اس وقت پھر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ بھی مسلمان کہلواتے ہیں، ہم بھی مسلمان کہلواتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی نمازیں 5 ہیں، ہمارے ہاں بھی نمازیں 5 ہیں۔ ان کے ہاں بھی قبلہ بیت اللہ شریف ہے، ہمارے ہاں بھی قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ ان کے ہاں بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے ہاں بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اتنی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے درمیان باہم مشترک ہیں، پھر ہم خط امتیاز کیسے کھینچیں؟ کیسے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہو کر بھی گمراہ ہیں، وہ کلمہ کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی جہنمی ہیں، اور ہم وہ ہیں جو حقیقی اسلام والے ہیں؟ ہمارا نام کیا ہے؟ سب سے پہلی جملہ حضرت علی کی زبان پہ ہے۔ آپ نے فرمایا نحن اہل السنہ والجماعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان اہل بیت۔ حضرات میری بات کی آپ کو سمجھ آتی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے میں کیا کہتا ہوں؟ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے برملا طور پر، ویسے تو حدیثوں میں اہل سنہ کے الفاظ بہت استعمال ہوئے، حضرت علی شیر خدا سے بھی پہلے سرکار کی زبان پر بھی الفاظ، لیکن بطور جماعت جس نے اپنا تعارف کروایا ہے وہ حضرت علی، ان کا دیا ہوا نام، اسی وقت سے پھر اہل سنت کی حدیں قائم ہوئیں۔ اور یہ فتنہ حضرت علی شیر خدا کے بعد بھی سر ابھارا ہے، اس قدر اونچا سر ابھارا کہ صوفیاء کے جو امام ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بڑا جامع سا خط اہل سنت کے عقائد کی درستگی کو سمجھنے کے لیے براہ راست حضرت علی سے پڑھا ہے، براہ راست حضور مولا علی شیر خدا کی شاگردی کی، لیکن انہوں نے بڑا جامع خط ان باطل فرقوں کے نظریات کی سرکوبی کے لیے اور اہل سنت کے نظریے کی حقانیت کی وضاحت کے لیے ایک ہستی کو لکھا کہ مجھے سمجھاؤ مسئلہ کیسے ہے۔
حضرت خواجہ حسن بصری نے سوال کیا، کس سے؟ شہزاد رسول حضرت امام حسن مجتبی سے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت امام حسن کے اپنے علم کا حال کیا تھا کہ خواجہ حسن بصری بھی جوڑی پھیلا کر پھر آپ نے ان کو باقاعدہ جواب دیا۔ یہ دونوں خط حضرت داتا گنج بخش گجویری میں مخفل موجود ہے، سوال بھی اور جواب بھی دونوں نقل کی ہیں، آپ بھی کبھی پڑھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا اب اس وقت سے لے کر آج تک اہل سنت کے عقیدے سے جو ٹکرائے گا وہ اپنا سر پھوڑے گا، وہ سر پھوڑے گا۔ اہل سنت کے نظریے کو کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ اس جماعت کا مددگار اللہ آپ، یہ قیامت تک اہل حق کی جماعت۔ اس لیے میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے کی ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، نسب مہذب اہل سنت و جماعت، حضرت علامہ مناظر اسلام مفتی صاحب۔ حضرت جو بات میں عرض کر رہا تھا یہ مشہور ہے اور اس کو کہتے ہیں یہ جمہور کا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی رائے، یعنی اہل حق میں سے بھی کچھ لوگوں کی رائے کچھ اور ہے لیکن وہ بہت تھوڑی، جیسے کہتے ہیں القلیل کل، تھوڑا اٹھائے نا مجھے پتہ چل جائے مولوی کو بیٹھا ہے یہ نہیں، یہ القلیل کل معدوم ہے، یہ تھوڑا نہ ہونے کی قسمت، نہ ہونے کی برابر، کل قلیل کل معدوم اس کو تھوڑے محدود لوگ ہیں۔ دوسری طرف جمہور کی رائے یہ ہے اس مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو معجزہ معراج کے شرف سے بہرور۔ اچھا یہ رات ہے جس کو کہتے ہیں 27ویں شب ہے، معراج کی شب۔ بعد نے کہا کہ شب قدر افضل ہے، بعد نے کہا کہ شب معراج افضل ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ باقاعدہ طور پہ اہل علم کے ہاں زیر بحث ہے۔ پھر اس کی تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ سرکار کو اس رات میں معراج ہوا، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ معراج کیا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں جیسے ویسے بھی سمجھے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ ایک وہ شے ہے جو اللہ کی مخلوق میں ہے، نہ کسی فرشتے کو ملی ہے، نہ کسی انسان کو ملی ہے، نہ کسی جن کو ملی ہے، نہ کسی ولی کو ملی ہے، نہ کسی نبی کو ملی ہے، نہ کسی رسول کو ملی ہے، ایک آمنہ کے لال کو ملی ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ چونکہ سرکار کو اس رات میں معراج ہوا ہے اس لیے سرکار کے حق میں یہ رات 365 دنوں کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی اور دوسروں نے کہا کہ یہ جو شب قدر ہے یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے امت کے لیے۔ کہتے امت کے لیے جس رات کو قرآن اترا وہ افضل ہے، کیونکہ امت کے لیے اس میں زیادہ مہربانیاں ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ امت کے حق میں اور شے بہتر ہو، جو امت کا رکھوالا ہے اس کے حق میں اور شے بہتر ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ رات جو سرکار کے حق میں بہتر ہے وہی ہمارے اس میں وہ ملا ہے جو اسی رات کا صدقہ ہے سب کو جو کچھ عطا ہوا ہے۔ یہ جمہور کے نظریے کے مطابق رجب المرجب کی 27ویں شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے۔ اب ابتداءً یہ گفتگو ہے یہ سارا سفر معراج ہے یا اس کے کچھ حصے ہیں؟ عرف عام میں پورے سفر کو، پورے واقعے کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن محققین کے ہاں
یہ سفر 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. اس کا پہلا حصہ اسرا، یہ سبحان الذی اسرا ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، یہ اسرا، یہ مصدر ہے. مصدر کا حمزہ جو ہے اس سورت کا نام بھی سورت الاسرا. بعض لوگ پڑھ جائے سورت الاسرا، لیکن وہ جو ہے نا وہ ماضی ہے، فعل ہے، یہ مصدر ہے. اس کو اسرا. دوسرا حصہ ہے جس کا نام ہے معراج. تیسرا حصہ ہے جس کا نام ہے اعراج. ذرا میرے ساتھ چلتے ہیں نا تاکہ مسئلہ سمجھیں. اچھا، اسرا قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ سے بطریق عبارت النص ثابت ہے، اور وہ ایسی عبارت النص ہے جس کی دلالت بھی قطعی. یہ تھوڑی سی طالب علموں کی ٹرمینالوجی. یہ قرآن مجید کی ہر آیت نص سے قطعی ہے، لیکن ہر نص سے قطعی کی دلالت قطعی نہیں ہے. بات سمجھے؟ ہر آیت کی جو دلالت ہے وہ قطعی نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی میں کبھی اشتباہ ہوتا ہے. اس لیے پھر وہاں پہ اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ مسئلے اجتہادی ہوتے ہیں اور کچھ مسئلے اجتہادی نہیں ہوتے. 5 نمازیں اجتہادی مسئلہ ہے، دماغ خراب ہے بلکہ یہ کیا اجتہادی مسئلہ ہے؟ اللہ ایک ہے بھائی، اجتہادی مسئلہ ہے. آخری نبی اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہاد ہوتا ہے ان مسائل میں جو اجتہادی ہوتے ہیں. میری بات کی سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ سادات ابھی تشریف فرما ہے تو ان کی برکت سے مجھ پر بھی یہ کھلتے جا رہے ہیں. حضرات، جو بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ایسی آیت سے جس کی دلالت کرتی بطریق عبارت النص، یہ 4 ہیں: عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص. ان 4 میں جو سب سے اوپر ہے وہ عبارت النص. تو قرآن مجید کی وہ آیا جو عبارت النص ہے، اس کی دلالت کرتی ہے، اس سے ثابت ہے اسرا. اس کا آغاز ہے مسجد حرام سے، اس کی تکمیل ہے مسجد اقصی تک. اس کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے دوسرا حصہ ہے جس کا نام ہے معراج. معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ معراج کا آغاز ہے، معراج کی ابتدا ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پورے سفر کو عرف عام میں معراج کا محققین نے 3 حصے کیے. اب پہلا اسرا، دوسرا معراج. وہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصی سے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جو معنوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچتی ہیں. یہ بھی ایک محدثین کے ہاں اصطلاح ہے. اور ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث جو لفظ کے اعتبار سے حدیث سے متواتر ہے، دوسری کوئی حدیث نہیں. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. لفظ کے اعتبار سے صرف ایک حدیث جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، صرف ایک، کوئی دوسری حدیث نہیں. اور وہ کتنی اہم ہوگی؟ وہ سنا دوں آپ کو، چھوٹا سا مفہوم تو بہت بڑا ہے، زندگیاں گزر جائیں لیکن وہ الفاظ تھوڑے مختصر ہیں. من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا. یہ کوئی بات میں نے نہیں کہی تو اس نے کہا جانتا بھی ہے کہ سرکار نے نہیں کہی، پھر کیا تھا سرکار نے کہی، پر میں اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. یہ مغز ہے ہر شے، تاکہ سرکار کی حدیثیں گڑھنے سے لوگ رک جائیں، سرکار پر جھوٹ باندھنے سے رک جائیں. اب جو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ہے جو لفظ کے اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی
جن کے راویوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 30 سے زائد. بعض نے تو کہا کہ حتمی طور پر اس حدیث کو, اس معجزہ معراج کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد 33 کے عدد کو گھیرتی. اس کا انکار کرنے والا شخص جو کچھ ہوا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جو کچھ بیان ہوا, کیسے گئے سرکار, کیا معاملہ ہوا, کیسے سلسلہ چلا, جو کچھ بھی پیش آیا, یہ حدیث و دلالت. اس کا انکار کرنے والا شخص اہل سنت کے نظریے سے خارج. اب اگلا حصہ جس کا نام ہے اعراج, اس کا آغاز ہوتا ہے سدرہ سے. جہاں زمانے کی حد ختم ہو گئی ہے وہاں پہ مصطفیٰ کا آغاز ہو رہا ہے. بڑی بڑی اچھا, آپ ذرا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, یہ سفر گھیر نہیں سکتے ہم ایک نشست, اس کو ساری چیزیں گھیر دیجئے, یہ ہمارے بس میں نہیں, بلکہ سرکار کے کسی ایک فرمان پر بھی مستقل کلام ہو, ایک نشست اس کو متحمل نہیں ہو سکتی. وہ سرکار کا فرمان ہے, ایک لفظ بول جائیں جہان سمندر اس میں سم ہو جاتا ہے. تیسرا سفر ہے جس کو کہتے ہیں اعراج, اس کا آغاز ہوتا ہے سدرہ سے اور اس کی تکمیل مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ تک. ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز ہے سدرہ سے, تکمیل مافوق تک. اچھا, مافوق کہاں تک؟ جہاں تک رب نے چاہا, جہاں تک رب نے چاہا. اس کو کوئی بندہ, کوئی فرشتہ, کوئی نہیں جان سکتا. اتنا جان سکتا ہے جتنا مصطفیٰ نے کھول دیا ہے. اس کی حالت کسی کو معلوم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے, جن کو کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد ہیں. آپ سمجھتے چھو گئے اخبار احاد. اخبار احاد بذات خود 3 قسم ہوتی ہے حدیث کے شعبے میں: خبر غریب, خبر عزیز, خبر مشہور. یہ اخبار احاد کے 3 شعبے. دوسرا اخبار متواتر جو میں نے الگ کر دیا, ابھی ایک ہی ہے, اس میں پھر معنی اعتبار سے آگے لے کے آتے ہیں. اخبار احاد سے جو سب سے نچلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں خبر غریب. غریب کا یہ معنی نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سنت. یہ کلاس کی صورت اختیار کر گئی ہے جسے میں آپ کو یہ آپ میں منتقل کروں گا. خبر غریب ایک بڑی چھوٹا سا لطیفہ بھی درمیان میں. میں پچھلے دن ادھر ایک ٹی وی پہ بیٹھا تھا. ہمارے ایک پاکستان کے بیرسٹر صاحب ہیں, بڑے ماہر سے بندے ہیں, وہ بھی پروگرام کرتے ہیں, میرے فوراً بات کرتے تھے. آج کل تو میں نہیں کرتا ہوں. تو وہ ایک بہت بڑے ایک سکالر کو لائے اپنے ساتھ. تو اب پتہ نہیں کہ میرے ذہن میں کوئی کام نہیں کیا اس دن, میں نے ان کو پہچان نہیں سکا یہ بندہ کون ہے. تو مجھے وہ انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں جانتے. میں تعجب میں تھا کہ مشہور آدمی ہے, وہ غصہ کرے گا میں نہیں جانتا, لیکن میرا کوئی صحیح حافظہ کام نہیں کرتا. بڑی مرتبہ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا. پھر انہوں نے مجھے ان کا نام بتایا. اب میں ان کا نام تو نہیں لیتا ہوں, بہت بڑے ماہر تھے. آتے ہی انہوں نے تھوڑی گفتگو کے بعد, وہ پہلے ان کو غصہ تھا میں مجھے پہچانا نہیں اس میں, انہوں نے برسنا شروع کہتے یہ مولوی جو ہے نا ان کو اردو نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی. میں نے کہا مصروفیات ایسی ہیں, قرآن کو یاد کرتا ہے, کوئی حدیث یاد کرتا ہے, کوئی تفسیر میں ہے, کوئی فقہ میں ہے, کوئی اصول میں ہے, کوئی یہ شعبے اتنے ہیں کہ بندہ اردو کی اس کو کیا خبر رہ جائے.
कभी कोई गलती भी उर्दू में कर जाता होगा, तो वो बहुत बरसों ने कहा नहीं इनको तो उर्दू नहीं आती बेचारों। आज भी कभी किसी टीवी पे देखेंगे मौलवी पे बरसे तो घंटा घंटे तकरीर मौलवियों पे कर जाता है। अच्छा थोड़ी देर मैं भी अब खड़ा था भाई इंतजार में कोई मौका हमको भी मिल गया, थोड़ी टाइम लतीफा भी सुन लेते हैं ना। अच्छा मैं भी अब खड़ा रहा, मैं उसी दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा, वो हजरत इकबाल का शेर है, गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम। मैं खबर गरीब से मैं आपको सुनाने लगा, उन्होंने शेर पढ़ा, खबर गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। कभी सुभान अल्लाह कहते ना। इकबाल की भी उड़ान देखो ना, वो कहते हैं गरीब हो, लफ्ज देखो ना, गरीब हो सादा हो रंगीन। अच्छा सादा रंगीन इकट्ठी होती है, ये इकबाल है, ये इकबाल है। कहते गरीब हो सादा हो रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अच्छा उन्होंने पढ़ दिया शेर, मैं भी मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ा काम हमारे आता है। मैंने कहा गरीब क्या शय होती है, मौलवियों को तो उर्दू नहीं आती, अगर आप रात से पर्दा उठाए ना, ये गरीब क्या होता है। तो कभी साहब भी वो पहलू बदलते थे, कभी वो बुजुर्ग भी बदलते थे, गरीब गरीब होता है। मैंने कहा ये चटाई पे जो मुल्ला बैठता है उससे भी पूछना खोलेगा गरीब क्या है। ये गरीब बमाना अजीब है, यानी अनोखी है। तो ये खबरें गरीब ये नहीं जो हमारे यहाँ गरीब होता है, ये अनोखी खबर है, अजीब खबर है। इसके साथ फिर अगर रावी उसी तरह ही आते हैं। ये जो सरकार का सफर है सिदरा से ऊपर जो शुरू हुआ है, ये अखबार अहाद की जो सबसे निचली किस्म, खबर गरीब से बतरीके इबारतुन नस और कुरान मजीद की बाज़ आयात से बतरीके इशारतुन नस साबित होता है। इसका इनकार करने वाला शख्स किस्मत का महरूम है। वैसे बोलने में तो बहुत आसान सा लफ्ज है, कभी इसको कुछ होता नहीं, लेकिन ईमान से कहिए जिसको किस्मत का महरूम कर दिया जाए वो क्या लेगा। जाहिर को पा जाएगा मगर पाना उसके बस में। अब जो हर शय का इकरार करे इसको छोड़े, वो इसका जो जाहिर है उसको पाएगा, जो इसकी हकीकत है उससे बात करेगा। ये तीन सफर हैं। अब हमारे यहाँ ये बात है, इस सफर का मकसूद क्या है, ये सफर क्यों करवाया। अपने प्यारे नबी को रात को सोते में जगा दिया और जिब्रील अमीन को भेजा, 7 और फरिश्ते भी भेजे, निज़ाम कुदरत में जो है वो उनकी खातर तब्दीली कर दी गई और फिर उनको बुलाया गया। साथ उनके बुराक नाम का एक फजा में तैरने वाला सैयारा भी भेज दिया गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सफर से मकसूद क्या है, कहां से शुरू हुआ कहां तक चला, ये तो अभी आप सुन चुके कि फिर यहां से चलता 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 गया। इस सफर का मुंतहा वो ये है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंख से हालत बेदारी में, अपने सर की आंख से हालत बेदारी में बकायम होशो हवास, ये फिक्रे हालत बेदारी में, हालत बेदारी में सर की आंख से बकायम होशो हवास रब्बे दुल जलाल के जलवे के नजारे किए।
بعد میں جملہ معترضہ کے طور پہ درمیان میں کہوں گا. یہ جو بقائم وشو حواس ہے یہ کتنا اہم ہے. سعدی شرازی نے ایک جملہ بولا ہے, وہ کہتا ہے موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات. یہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات. تو عین ذات میں نگری در تلسمی. اب میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا جو بات کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی اس جلوے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا, سمجھو ہے نا, رب آرینی, یہ قرآن ہے, رب آرینی, مولا مجھے دکھا, اپنا جلوہ دکھا. کیوں آئی تھی یہ بات توجہ میں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا کلام سنا تھا. کلام کا ان پہ اثر ایسا پڑا کلام کا وجد کر کہ جو کلام ایسا ہے وہ آپ کیسا ہے. پردہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح. یہ جو آپ بات سمجھتے یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں, اس میں تو انسانوں کی عقل ہی ہو چھوڑ دیں. سعدی شرازی کہتے ہیں دری ور تکشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سے پر باید انداختن. کہتے رب کی معرفت کے سمندر میں ہزاروں کشتیاں اتری ہیں, ایک تختہ بھی باہر نہیں آیا. جو ڈوبا ہے وہ ڈوبتا ہی چلا گیا. سعدی کہتے میں تجھے سبق دیتا ہوں, ہر جائے مرکب تواں تاختن. ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے, کچھ میدان میں باغیں ڈھیلی چھوڑتے ہیں, گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور تیر اور کمان پھینک دیتے ہیں, اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. یہ بدربار ہو. میں جو بات آپ سے کہہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب آرینی, مولا مجھ کو دکھا, مجھ میں مہربانی کر. جواب میں فرمایا اللہ. یہ لفظ لام آتا ہے نا عربی میں, دو آتے ہیں لام اور لام. ویسے تو ان لم لما لام امر لائے نہیں, یہ 5 ہیں. ان کو حروف جازمہ کہتے ہیں, حروف جازمہ. یہ دوسرے 9 اور ہیں, من و ما مہما و عجن حیثما ادما متا اینما انا نو اس میں جازمن مرفیق. 9 وہ ہیں, 5 یہ کل 14 ہیں. تو یہاں میں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جب لم آتا ہے مضارع پر پھر اس کو مستقبل کی نفی کرتا ہے, مستقبل میں نفی کرتا ہے. لم آگے مضارع پر وہ اس کو ماضی منفی میں لے جاتا ہے. اور ہے نا یہ اس کا قاعدہ یاد کرنے کا کہ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنا ہو نا, کبھی آپ بھی غور کریں اور ترجمہ پڑھیں, یقین جانیں یہ بہت آسان کتاب ہے. ایک اعتبار سے تو بہت مشکل ہے, کتاب اتنی ہے کہ جو بھی ڈوبا پھر باہر نکلے گا, آسانی سے سمجھ. یہاں جو ہے اللہ فرماتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا. ہرگز 1 مرتبہ 20 مرتبہ بھی ہرگز 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 کہیں تو جو تاکید اس لم نے پیدا کر دی ہے اردو زبان کے اندر وہ وسعت ہی نہیں کہ اس کو سمجھ. اللہ فرماتا ہے نہیں, ہرگز نہیں دیکھ سکے, نہیں دیکھ سکے. لیکن تو نبی ہے, تو رسول ہے, تو کلیم ہے, تو ہمارا محبوب ہے, اس لیے تیری بات کو ایسے رد نہیں کرتے. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. ہم ایک اس کا ایک سلسلہ چلاتے ہیں, اس کو ہماری اردو میں کچھ لفظ بول جاتے ہیں کبھی, لیکن ہم نہیں بول سکتے کیونکہ یہاں ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے, ادھر رب ذوالجلال کیسے لفظ لائے. اس لیے لفظ تلاش کرنے بھی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. مفہوم ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے, لیکن لفظ صحیح نہ نکلے تو پھر بھی بندہ قابو آ جاتا ہے. سعدی شرازی کا ایک شعر مجھے یاد ہے, وہ میں ذرا لذت کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے بدریا منافع بے شمار است. بدریا منافع, یہ سمندر میں دریا میں اترے گا تو منافع تو بہت ہیں. دریا منافع بے شمار است اگر خواہی سلامت بر کنار است. سلامتی چاہتا ہے تو ادھر کنارے میں بیٹھا ہے. تو یہ جو میدان ہوتے ہیں نا مولویوں کی تقریروں والے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تلوار کی تیز دھار ہے, کسی وقت بھی کٹ کے مر گرنے کا اندیشہ, کوئی بھی گر کے مر سکتا ہے.
اس لیے بڑے بڑوں کا دامن تھام، بڑوں کی جو چھتری ہے اس کے نیچے آ جا۔ اس لیے کبھی ہم احمد رضا کی چھتری میں آتے ہیں، کبھی ابو حنیفہ کی چھتری میں آتے ہیں، کبھی غوث اعظم کا۔ وہ جو میاں محمد بخشار پہ کھڑی نے کہا نا، انہوں نے بھی مسئلہ کھولا پنجابی میں۔ وہ فرماتے ہیں میں انا یہ پنجابی والے بھی بڑی بڑی بات کر گئے، کہتے ہیں میں انا تے تل کا نہ رستہ، بندہ نبینا ہو، راستے میں پھسلن ہو، میں انا تے تل کا نہ رستہ کیوں کر روے سنبھالا، میں انا تے تل کا نہ رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے دیمن والے بہتے۔ اب دیکھیں بندہ اندھا ہے، راستے میں جو ہے بارش پڑی ہے، پھسلن ہے، سوچتائی کچھ دیتا نہیں، کچھ اور اوپر یہ ہے کہ بندہ خود نہ بینا ہے، مصیبت یہ ہے کہ راستے میں پھسلن ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ دھکے دینے والے چاروں طرف ہیں، کیسے بچے گا؟ وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کو مخاطب کر کے، کہتے دھکے دیون والے بہتے تمہیں ہاتھ پکڑن والا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ نہ اپنے علم پر ہے، ہمیں نہ بھروسہ اپنے فخر و ناز پر ہے، نہ ہمیں بھروسہ اپنی لائقی پر ہے، ہمیں بھروسہ رب کی عطا پر ہے، اور ان بزرگوں کے دامن پر۔ یہ تقریر میری تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، مضمون اپنا ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ میں نے مولانا میں یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ دور بہت مصیبت میں آ گیا ہے۔ یقین جانے آج تو ہم سمجھتے ہیں، میں اپنے استاد سے ان کو ایام پیری میں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، میں اس گھرانے سے میرا بہت عقیدت ہے، میں ایسے طرح کھولتا نہیں، میری نظر میں ان کا بہت حضرات ایام پیری میں حضرت سے جن کا بھی تذکرہ کرتے تھے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، بڑی ان کی عطائیں ہم پر رہی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو کچھ ان کے عقیدت مند حضرات ان کو کسی مولانا صاحب کی تقریر سنانے لے گئے۔ مجھے بڑا رنج تھا، ان کو کیوں لے گئے، کیا سناؤ گے جی ان کو تقریر، ان کو کیا سنائے گا وہ مولانا، ان کو لے گئے عقیدت مند بندے، ماسٹر ہے اسکول کا، کوئی پتہ نہیں کوئی اور ہے دنیا دار بڑا، لے گئے۔ اچھا وہ چل سکتے نہیں تھے ان دنوں میں، پکڑ کے لے گئے، واپس آئے، مجھے ویسے ہی بڑی تکلیف تھی، ذرا غور فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور پھر کیسا رہا؟ کبھی کسی عالم سنی کا نہیں کہلا کرتے، بڑی سے بڑی بات ہوئی تو فرماتے تھے سنی ہے نا، اچھا کوئی بولا بھی کہہ گیا کہ سنی ہے، پھر کیا کہا ہے، ہمارا مقابلہ سنیوں سے نہیں بد عقیدوں سے، اور فرماتے تھے کہ سنی آئے پہ پیچھے ہٹ جا، اور اگر سنیوں کے بغیر آئے تو پھر تجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے۔ سید ملازم علی شاہ صاحب، اچھا مجھے ویسے کسی کا میں سنا ہی نہیں کہ کسی سنی چھوٹے سے چھوٹا مولوی، ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ پڑھتے تھے، اچھا پڑھتے کوئی نہیں تھے، وہ بس کلاس کو خراب کرنے آتے تھے، کوئی بات ایسی چھیڑ دی، گزر چھیڑ دی، اب 7-8 گھنٹے کی کلاس ہوتی، مسلسل پڑھاتے تھے، صبح کلاس ہماری سورج کے طلوع سے شروع ہوتی تھی، ظہر کی نماز تک مسلسل جاری رہتی بغیر وقت پہ۔ اچھا میں کبھی تھوڑا تنگ ہو جاتا تھا، میں نے کہا حضور کی بات لگا دیتے ہیں، وقت آیا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بڑا کام کریں گے، کہ سنیوں کو فائدہ دیں گے، ان کے کچھ نہ کھا کر، ان کو یہ نہیں سنیوں کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اس دن میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی تقریر میں ایک عیب ہے، جس تقریر میں مجھے لے گئے تھے نا، یہ اس شخص کی تقریر میں ایک عیب ہے۔ میں بڑا متعجب تھا، میں نے کہا کہ یہ تو کسی کا گلہ کرتے ہی نہیں، کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا وہ بڑا ان کا مرتبہ مقام؟ فرمایا نہیں، وہ تقریر لکھ کے کرتا ہے،
اوپر سے وہ تقریر لکھی ہوتی ہے وہ کرنا ہے، ان کے خیال میں وہ دیکھ کر تقریر کرنا یہ کیا ہے۔ اچھا میں سمجھتا ہمیں بھی روکتے تھے بھائی دیکھ کے نہیں تقریر کرنا۔ ایک موقع پر مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تو کتابیں رکھ لے تو صحیح ہے، لیکن اس دن بھی میں نے ان سے عرض کیا حضور آپ دعا فرمائیں گے میں رات پوری یاد کروں گا صبح زبانی سناؤں گا۔ نیا مضمون ہمیں ایک مرتبہ مناظرے میں پڑ گیا، اس پہ ہماری پہلے تیاری نہیں تھی۔ حضرات جو بات میں کہتا اس وقت یہ عیب تھا، آج میں دیکھتا ہوں کہ ہم زبانی تقریریں نہ کریں تو اچھا ہے۔ یہ جو سلپ آف ٹنگ ہے، زبان کی پھسلن ہے، اور پھر جو گاد لگتی ہے بندے کو، معمولی سا بندے سے کچھ ہوا نہیں کفر کا فتویٰ ہے۔ یہ دور ہے اور ان لوگوں کے لیے آسان ہے، لکھی لکھائی تقریر آئی اوپر سے دیکھ کے کر کے چلے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے انہیں غلط نہیں ہے، نہ سبحان اللہ کہلوانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہنے کہ توجہ کرو میں کیا کہتا ہوں یہ سنو، وہ نہیں، انہیں شروع کیا چل سو چل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے لیے ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہاڑ کی جانب نظر کرو، ہم اس پہ تجلی کرتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، وہ تجلی منعکس ہو کے تجھ پہ پڑی اور تو نے اس کو برداشت کیا، فسوف ترانی۔ ایک ہوتا ہے مضارع پر سین، ایک ہوتا ہے مضارع پر سوفا۔ مضارع پر سین آئے توجہ ہے نا، مضارع پر آپ بھی ذرا خوشی سے کہیں کہ نہیں آ گئی، تھوڑا دلچسپی ہو نا تب کوئی چہرہ مسکراتا رہے میں بھی سمجھوں بھائی میں کوئی غلط راستے پہ نہیں چل پڑا، میں اپنی تقریر نہیں شروع کر دی تو سب ہے نا۔ یہ آگے وقت سین آتا ہے، صوفہ سین ہے بالکل مستقبل قریب، بالکل مستقبل فوراً نہیں ہوگا، تو صوفہ ہوگا قریب میں لیکن تھوڑے وقفے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فسوف ترانی، پھر ان قریب تھوڑے وقت کے بعد تو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ تجلی فرمائی اس پہاڑ پر، کتنی؟ قاضی عیاض مالکی نے فرمایا کہ وہ سوئی کے ناکے کے آدھے حصے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اور بعد میں یہاں تک لکھ دیا کہ کروڑویں حصے سے بھی کم۔ اچھا جی وہ سوئی کا ناکہ کتنا ہے؟ اچھا اس کا پھر اتنا حصہ کتنا ہے؟ اچھا وہ بھی براہ راست نہیں پڑی، وہ بھی براہ راست نہیں پڑی اور ذات کی نہیں پڑی۔ میں سالی شرازی کا شعر سنا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں موسیٰ دے ہوش رفت بیک پرتوے صفات، بیک پرتوے صفات، وہ ذات کی تجلی نہیں صفات کی تجلی، سوئی کے ناکے کے کتنے حصے سے کم، براہ راست نہیں، پتھر پہ پڑی، اور پتھر منعکس کرتا ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا۔ اب پہاڑ پہ تجلی ہوئی پتھر پہ جو روشنی کو مرکز کرتا ہی نہیں، رب کہتا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ مانا نہ کرواؤ اس کا، یہ سے کہنے مشکل ہے مانا بھی۔ پھر اللہ نے جب تجلی فرمائی جس کا بھی میں تذکرہ ہے کتنی کہ جب پہاڑ کے پر سے اڑ گئے، ریزہ ریزہ ہوا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہ رہے۔ ادھر دیکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہوش منعکس ہو کر آنے والی تجلی صفات پر قائم نہ رہے۔ سادی شرازی کا جملہ پھر سنو آپ سمجھ آئے گی، وہ کہتے تو عین ذات
اللہ کہو تو مجھے دیکھ آنکھوں کے مجھے کیا مولا ہے تو این یہ سفر یہ ہے اس کو محبت کا یہ سفر اور ہے وہ علم والوں کا شعبہ نہیں ہے وہ رہ گئے پیچھے کہتے تو این ذات میں نظری در تبسمی محبوب تو نے صفت کو تو دیکھا ہی تھا تو براہ راست رب کو دیکھ کے مسکرا کرنا یہ زاو کیا ہوتا ہے جی ما زاغ البصر یہ ما زاغ کا درماندہ ہونا یہ آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو آنکھ ادھر ہو جائے اصل چیز کو کنسنٹریٹ نہ کرے جیسے طالب علم ہوتا ہے نا جیسے تو استاد اس کو پڑھاتا ہے کبھی اس کی صحت صحیح نہ ہو یعنی طبیعت میں کوئی مسئلہ ہو وہ اور چیزیں سوچتا ہے استاد کی بات اسے سمجھ نہیں آتی یعنی اصل جگہ پہ فوکس نہیں کر سکتا مثلا آپ کی آنکھ میں دیکھیں نا آنکھ میں نہیں دیکھے گا کبھی ٹوپی دیکھے کبھی نیچے دیکھے یہ آسانی ہے اس کے لیے سمجھے گا یعنی آنکھ میں آنکھ ڈالے ایک ابھی آنکھ کی بجائے نیچے دیکھے کھڑا آنکھ کی بجائے اوپر دیکھے رب کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا آگے پیچھے نہیں دیکھا براہ راست دیکھا ہے ماذا البصر وماذا علامہ عبد القادری صاحب اور سوال یہ ہے کہ جب یہ دیکھا ہے دیکھنے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا حد ادب سے آگے بڑھتا ہے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے پیر کو اپنے مرید سے کبھی پیار ہو جائے نا تو پھر وہ مرید کچھ اور ہی بن جائے یہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے استاد کو کبھی شاگرد سے کیا بات یہ مصیبت ہمیں رول پڑی رہتی ہے استاد کو کبھی شاگرد سے پیار ہو جاتا تو شاگرد میں وہ ادب قائم نہیں رہتا پھر وہ کچھ اور اٹکیلیاں کرنے لگتا ہے پھر کچھ اور جسارتیں کرنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ آنکھ درماندہ ہوئی ہے نہ حد ادب سے آگے بڑھی ہے جیسے دیکھنے کا حق تھا ویسے دیکھا ہے یہ ہے سفر کا منتہا سر کی آنکھ سے قائم ہوش و حواس جاگتے ہوئے حالت بیداری میں رب ذوالجلال کے جلووں کے نظارے کیے اور یہ بات اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے رب کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى یہ قرآن مجید کا جملہ سمجھو ما کذب الفؤاد ما رأى دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا جو آنکھ نے دیکھا کبھی آنکھ دیکھتی ہے لیکن دل مانتا نہیں کبھی نظارہ رات کے وقت آپ دیکھیں نا رات کا وقت ہو چاندنی چمکتی ہو برف پوش پہاڑ ہو آپ کی نظر نہیں کبھی پڑی جس کی پڑے رہو سے وہ کہتا نہیں اتنا حسین نظارہ آنکھ دیکھ لی تو لیکن دل مانتا نہیں اور میں مصطفیٰ سے ایسا نہیں ہوا ما کذب الفؤاد ما رأى آنکھ نے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا جو آنکھ نے دیکھا بے شک ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ تم میرے محبوب کے دیکھے پہ کیوں جھگڑتے ہو تم میرے محبوب کے دیکھے پہ کیوں جھگڑتے ہو افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اس نے ایک مرتبہ تو نہیں دیکھا اس نے وہ ابھرتے ہوئے دوسری مرتبہ پھر دیکھا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اچھا پھر کہتے ہیں کہاں دیکھا کیسے دیکھا کب دیکھا کیفیت کیا تھی اب دیکھو رب نے کیا فرمایا فرمایا اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَا یہ سوال ہے کہاں دیکھا فرمایا سدرہ منتہا کے پاس ہے وہ کہاں ہے جی
انتہا جنت المأوا. معراج کے سفر سے سدرا کا بھی تعارف ہوا جنت بابا کا. یہ بھی معلوم ہوا جنت بابا بھی کوئی ہوتی ہے, سدرا بھی کوئی شے ہے. کیسے تھی, کیفیت کیا تھی؟ اذ یغش السدرۃ ما یغشی, سدرا پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا. پھر فرمایا ما زاغ البصر. سبحان اللہ. چند حدیثیں بھی میں آپ کو اس کے ضمن میں پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری میں بندے سمجھ نہیں شاید یہ کہانی ہے جس میں آگے چلتی ہے سنیوں کے مولوی. یہ صحیح بخاری جلد اس کی 2 صفحہ نمبر اس کا 1120. راوی کا نام حضرت عبداللہ بن شقیق, مشہور تابعی. وہ کہتے ہیں میری ملاقات. اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھا, حوالہ میں نے اور دیا تو حدیث میں اور پڑھنی شروع کر دیا. یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 1120. راوی کا اسم گرامی انس بن مالک. فرمان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. حدیث کے الفاظ میں حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. کرتے کرتے سرکار کا فرمان ہے حتی جاء سدرۃ المنتہا. سفر کرتے 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 میں جا رہا تھا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا. بدن الجبار, توجہ میں چاہتا ہوں, بدن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کان. یہ قرآن پاک نہیں, یہ قرآن پاک میں حدیث. حتی جاء سدرۃ المنتہا بدن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی. اب اس کا معنی سمجھو. حضور فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے میں جا رہا تھا یہاں تک کہ سدرا کا مقام آیا. پھر اس کے بعد میرا بڑھنا نام ہی کا تھا. عدد اصل میں فعل ادھر سے تھا. دیکھیں نا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا نے جو پرویا ہے اپنے الفاظ میں, وہ کہتے ہیں جب سدرا کے مقام پہ جبریل امین نے معذوری ظاہر کی, سرکار آگے بڑھے. تھکے تھے روح الامین کے بعد, چھوٹا وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بلبلے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الہ کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. ادھر سے پہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں کو تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے نثار کے تھے. بارہ محمد کری ہو احمد, قریبا سرور ممجد. الفاظ بھی اللہ حضرت کے دیکھو, کری ہو احمد قریبا سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نکتوں, اول و آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف. بدن الجبار
वाकियात का मामला भी गया। हुजूर फरमाते में सफर करते 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 महबूबाना शान के साथ एक मकाम पे जाके रुक गया। जब मैं रुका उधर से आवाज आई, उदनो मिन्नी, आपको समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? हुजूर फरमाते मैं रुका, सफर किया सब कुछ पीछे, फिर मैं रुका, आवाज आई, उदनो मिन्नी। कभी लज़्ज़त लो ना, उदनो मिन्नी या मोहम्मद महबूब और करीब आना। अब कौन आगे जाएगी? रब कहते और करीब आ। हुजूर फरमाते जब आवाज आई तो मैंने लब्बैक कहा। एक आवाज पर लब्बैक कहता हुआ मैंने एक कदम बढ़ाया। कितना सफर तय किया? जितना मक्का शरीफ से लेकर वहां तक किया। दौड़ता ये सीढ़ियां लगाई गई, जिब्राइल आए, सारा सफर हुआ और मैं सारा सफर एक कदम में तय किया। इसका एक कदम ये है। अच्छा मुझे एक बात दरमियान में याद आ गई, अगर इजाजत हो तो जरा पिछला महीना गुजरा है ना, ये कौन सा महीना था पीछे? ये सिद्दीक़ अकबर के विसाल। इधर रब फरमाता है उदनो मिन्नी या मोहम्मद। लज़्ज़त नहीं लेते हुए कैसे पढ़े? हर लफ्ज़ पे झूमना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि मैं एक कदम उठाता ना रुक जाता, फिर नहीं चलता, फिर आवाज आती, महबूब और मालूम हुआ कि उधर जो कहना है उसमें और शान है, इधर जो कदम बढ़ा के रुक जाना है उधर और शान है। हुजूर फरमाते हजार आवाजें आई, तवज्जो फरमाओ, हजार आवाजें आई, उदनो मिन्नी या मोहम्मद, उदनो मिन्नी या मोहम्मद। रब ने हजार मर्तबा कहा, मैंने रब की आवाज पर लब्बैक कह के हजार कदम उठाए, फिर उधर से आवाज आई, अब तू आ चुका, किस या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, अब तू ठहर जा, मैं अपने शयान शान खुद दे रहा हूं, तुझे अपना खुद बताता हूं। अच्छा मुझे सिद्दीक़ अकबर के विसाल से एक बात याद आती, ये जंग तबूक का मौका है ना, जब सिद्दीक़ अकबर ने माल खर्च किया। सो जाओगे तो फिर ये बात वो नहीं, ये बेदारी का शोभा है। मेराज बेदारी में हुआ ना, सोने में हज़रात रतबा जो की तलबगार हूं मैं, दो चार बातें सिद्दीक़ अकबर के हवाले से करना चाहता हूँ। जंग तबूक के मौके पर सिद्दीक़ अकबर ने माल पेश कर दिया करा, और कभी आप अहादीस उठा के देखिए, सिद्दीक़ अकबर के सिवा भी किसी मौके पर कुछ अफराद लाए थे सारा माल, सरकार नाराज हो गई। ये अबू बकर है जिसका कबूल, अबू बकर का कबूल हुआ, बाकी किसी का ले जाओ, वापस चलो घर वालों पर। हजरात सिद्दीक़ अकबर ने माल पेश किया, सरकार राजी हो गई। वो जो मशहूर रवायतें आई हैं, मशहूर रवायतें तो आपको मालूम है, रोज तकरीरें सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पसंद किया, सरकार ने जब पूछा माँ अब कई था ले अहले का या अबा बकर, अबू बकर बोल घर वालों के लिए क्या छोड़ा है। इस पर सूफी भी बोले हैं, वो सूफी हो ना फिर बोले, सूफियों का शोभा भी और है। हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिल करामी सिलसिला चिश्तिया में एक सूफी हुआ है, उसने बड़ा कलाम इस पे खोल के लाया। वो कहते हैं जब सिद्दीक़ अकबर ने कहा अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, तो एक रवायत ये भी है, वो कहते हैं अपनी किताब में, कहते हैं रब ने जिब्रील को भेजा और फरमाया कि अबू बकर से पूछो ना, मैं काफी नहीं था, साथ भाव ला के फिर रसूल को ये मसला में समझाने में बहुत देर लग जाएगी, मुझे छेड़ता नहीं करता। अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, कहते अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को भेजा, सरकार से फरमाया अबू बकर से पूछो ना, मैं काफी नहीं था। अब कई तू लहुमुल्लाह पर क्यों रुका नहीं तू?
آگے واو لائے حرف عطف جو مغازرت کو جاتا ہے، پھر اس کے رسول کو لایا ہے، تو میں کافی نہیں تھا؟ اس وقت وہ بڑے بڑے ہمارا پیر وہ کہتے جس کا نام میں نے لیا امیر عبدالواحد الگرامی، وہ کہتے یہاں پہ عقل و خرد اپنے بازو ٹوٹ توڑ چکے، یہاں پہ عقل کی پرواز ختم ہو چکی، چشم عقل و خرد اندھی ہو گئی ہے، یہاں پہ کون سمجھے کیا پوچھا ہے؟ فرمایا ابو بکر سارے زمانے سے جدا گانا شان رکھتا ہے کیونکہ اس کو وہ نظر بھی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کو دیکھے رب کے جلوے نظر آتے ہیں، رب کا ذکر کرے مصطفیٰ خود ایک ہی کا نام لے، ہر شخص ایک ہی کا نام لے۔ ہمارے علماء نے جواب میں کہا ابو بکر سے یہ پوچھا کب تھا کہ اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر یہ پوچھتے اپنے لیے کیا چھوڑا ہے ابو بکر کا جواب اور ہوتا، کیونکہ گھر والوں کو وہ مقام تو نہیں تھا حاصل، اس لیے جواب گھر والوں کے حوالے سے دیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ حضرات پھر وہ بھی آپ کو روایت معلوم ہے کہ جبریل امین آئے سرکار سے، اور سرکار نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے، عرض کہ حضور کیا فرماتے؟ فرمایا رب نے مجھے سلام بھیجا ہے، ساتھ میں سے پوچھا ہے حل انت بربک راضٍ ام ساخط؟ اگلی بار سبحان اللہ کہیں گے حل انت بربک راضٍ ام ساخط؟ ابو بکر بتا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ اللہ کی مخلوق میں نبیوں رسولوں کے بعد ایک بندہ بتاؤ رب مجھ سے راضی ہے ناراض؟ صدیق اکبر وجدانی کیفیت میں کہتے ہیں انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ اتنا پوچھ کے بتا دو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اچھا یہ بات بھی آپ نے سنی، اب جو میں سنانے لگا وہ بھی سنو۔ سرکار راضی ہو گئے صدیق اکبر تو فرمایا ذرا قریب آنا، ادھر میں نہیں ادھر بھی یاد رکھو، لفظ میں نہیں بولتا ہوں جان کے۔ سرکار نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر ذرا قریب آنا، یہ ابو بکر ہے، اس کو معلوم ہے آگے کون ہے، اس طہارت پہ جو سارے زمانے کی طہارت قربان ہے، یہ بدن مصطفیٰ ہے، اس کے قریب کون آئے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر قریب آنا، صدیق اکبر تھوڑا سا کھسک گیا، الامر فوق الادب، یعنی امر پر تعمیل بھی ہو جائے اور پھر ادب میں بھی فرق نہ آئے، تھوڑا سا کھسک سمجھ دو یہ ہماری زبان ہے، تھوڑا کھسک گیا۔ سرکار نے فرمایا اور قریب آنا، تھوڑا سا کھسک گیا اور آگے ہو گیا، کیونکہ ابو بکر کو معلوم ہے سرکار اس میں بس نہیں کرتا، فرمایا اور قریب آنا، تھوڑا سا کھسک گیا، پھر زبان مصطفیٰ نے اور قریب آنا۔ ابو بکر ڈرتا، جھجکتا، سنبھلتا، شرماتا، حیا کرتا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، لیکن مصطفیٰ کو منظور نہیں پیچھے رہے، سرکار کہتے رہے اور ابو بکر کھسکتا کھسکتا تھوڑا تھوڑا، یہاں تک کہ صدیق اکبر کے زانو سرکار کے بطن اطہر سے مس ہونے لگے، اتنا قرب پایا، اور اس موقع پر سرکار نے پھر فرمایا ابو بکر تجھ میں مجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں نبی بنایا گیا، تجھے نبوت کے سوا ہر شے نہیں چاہیے، میں مبعوث ہوا ہوں۔ اب یہ بات تو ہوئی، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا مچل گئے، عرض کیا سرکار ابو بکر کو یہ مرتبہ اس لیے ملا نا، اس نے سارا گھر خرچ کر دیا، ہمارے بھی تو ہے نا، ہم بھی لے آتے ہیں، یہ مرتبہ زانوؤں کے ساتھ کون جانے قیمت کیا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک، وہ جو حافظ شیرازی کہتا نا قدر گل بل بل بدان قدر جوہری سمجھو نظر حافظ شیرازی قدر گل بل بل بدان
कदरे जौहर जौहरी, कदरे सर सर कर बिदान, कदरे दुल दुलिया अली। तुझे समझ नहीं आएगी, नहीं पता चला, फिर समझ आया, समझा नहीं? कदरे गुल बुल बुल, अब मैं आम बनाता हूँ नाराज हो जाते, फिर मैं मिलाता ही नहीं, ऊपर से देख के आ जाता, मैं देखे नाराज हो गई, हमारे शराब हो जाओ। कदरे गुल 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 बुलबुल बिदान, कहते फूल की कदर बुलबुल जानता है, कदर कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दमाग, कदर फुलांदा गिरद की जाने मुर्दे खाना। वो गिरद का मामला और है, यहाँ फूल की बात होती है, बुलबुल की बात। मैं कदर गुल बुलबुल बिदान, कदर जौहर जौहरी, कदर सर सर कर बिदान, कदरे दुल दुल, ये सरकार के खलास गोश का नाम है, जिसमें सरकार सवारी करते थे। आप शराजी कहते कदरे दुल दुल या अली, दुल दुल की कदर अली जानता है, क्योंकि सरकार ने अपना वो दराज गोश हजरत अली को दिया था, और जिंदगी भर अली ने फिर उस पर सवारी नहीं की। किधर से लाए वो नजरिया, कहां से लाए? जिंदगी भर अली उसके आगे भी नहीं चलते थे, मैं जो अर्ज करता हूँ, सरकार ने फरमाया अबू बकर और करीब मस्त हो गए। सरकार ने फिर वो जुमला फरमाया, सहाबा मचल गए, सरकार सारा घर ले आया है तब ये मर्तबा मिला। हमें अबू बकर के इस मर्तबे से हसद नहीं, बुग़्ज़ व इनाद नहीं, रश्क है। हम भी चाहते हैं हमें भी मिले, हम भी ले आए सारा घर। ये जुमला आखिरी बोल के बाद छोड़ता हूँ। सरकार ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया सरकार ले आए, हम भी अपने घर मर्तबा मिलेगा। फरमाया ये मर्तबा वो नहीं जो मालों से मिलता है, ये कसम से नहीं मिलता, ये रब की अता से मिलता है। अकेला अबू बकर ले गया है, कोई और नहीं। मैं चाहता हूँ गुफ्तगू और बढ़े, ये पीरी मुरीदी का शोभा है। एक बात मैं सिद्दीक़ अकबर के हवाले से पीरी मुरीदी की भी सुना दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा मीर अब्दुल वाहिद बिल करामी कहते हैं ज़माने के अंदर अबू बकर से बड़ा मुरीद कोई नहीं। जब हिजरत की रात सरकार ने जाने का इरादा किया था, जब सरकार ने रखते सफर बांधा मदीने शरीफ जाऊं, उस वक्त सरकार ने इरादा किया। क्या बात, उस वक्त सरकार के पास आपको मालूम है हुजूर मौला अली शेर खुदा अल्लाह तआला अन्हु व करम वजहुल करीम आपके पास थे। आपने उनको बिस्तर अता किया, अमानतें दी और फरमाया ये फलां फलां की अमानत है, दे के आ जाना। दिल में इरादा किया सीधा अबू बकर के घर जाऊं, उसको साथ लेता हूँ और हिजरत पे जाता हूँ। सरकार इस इरादे से बाहर निकले, मट्टी की मुट्ठी उठाई, इस तरह जो काफिरों ने घेरा था उनको मारी, सबकी आंखें थोड़ी देर के लिए अंधी हो गई। सरकार इस इरादे से अबू बकर के घर जाऊं, दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला ना, क्या देखते हैं? अबू बकर गर्दन झुकाए, हाथ बांधे, दरवाजे पे खड़ा। अबू बकर दरवाजे पर हाथ बांधे, गर्दन झुकाए खड़े। सरकार ने अचंबा किया, फरमाया अबू बकर ये तो रब ने आज ही हुक्म दिया है, और जो लेके आया है वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी को मिला नहीं। मैंने एक को बताया अली को, वो अंदर है बाहर आया नहीं, तुझे कौन बता गया? बड़े बड़े मुरीद हो, जरा ये मुरीद भी देखो, तुझे कौन बता गया? मैं तो आज ही हुक्म पा रहा हूँ। एक को बताया वो अली है, अंदर है बाहर आया नहीं, जो लाया वो जिब्रील है, मेरे सिवा किसी से मिला नहीं, तुझे कौन बता गया? आगे सिद्दीक़ अकबर कहते सरकार 2 साल बीते हैं, आपने फलां महफिल में बैठकर एक वक्त में इजहार किया था कि अल्लाह का एक बंदा अल्लाह का हुक्म पाकर हिजरत पे जाएगा, अपने दोस्तों में से एक का इंतखाब करेगा, चल देगा। सरकार आपने न वक्त बताया, न बंदा बताया, न लम्हा बताया, न दिन बताया, न रात बताया। वो दिन गया, आज की रात आई, तेरे अबू बकर की हर रात तेरे दरवाजे जब भी आए मुझे साथ।
مفتی احمد یا خان گجراتی نے اسی سفر میں لکھا ہے، اسی ہجرت کے سفر میں وہ کہتے ہیں صدیق اکبر نے ہجرت کے سفر میں سرکار کو 11 میل تک اپنے کندھے پہ اٹھایا، 11 میل ابو بکر صدیق کے کندھے، مصطفیٰ کا قدم مبارک، ابو بکر کا سینہ، مصطفیٰ کے تلوے۔ میرے ذہن میں خیال آتا تھا حضرت حاجرہ چلے صفا و مروہ پہ، پتھروں پہ، کنکروں پہ، زمین کے ذروں پہ، ان کو حاجرہ کے قدموں سے برکت ملے، اللہ ان کو شاعر بنائے، جو ان کا انکار کرے کافر ہو جائے۔ ابو بکر کا سینہ 11 میل تک نبیوں کے سردار محمد عربی کے قدم چوم اللہ، بتاؤ کیا اب بھی شاعر اللہ بنا نہیں بنا؟ یہ ابو بکر صدیق۔ شیعہ نے گفتگو مجھ سے بہت سی غلطیاں چھوٹی بھی بڑی بھی سردد ہوئی ہوں گی، جس حوالے سے بھی ہوئی ہوں، میں غیر مشروط طور پر اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، صدا بہار نہیں اس پاوے، کدی خزان آوے، مومن فیض ہزاراں تائیں، حق کا پھل کھاوے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔